نہیں ہوتی جتنا ہم سوتے، پھر دماغ جاگ جاتا ہے. آپ سو رہے ہیں لیکن دماغ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، تو اس میں پھر خواب آتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. تو قلب جو ہے وہ ایک عضو ہے ہمارے جسم کا جس کے لیے آرام نہیں ہے، کوئی آرام نہیں، کوئی چین نہیں. نہ ایک حالت میں ہے، پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے. تو یہ تو ایک کیفیت ہے نا اس کی جو کہ فزیولوجیکل ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ دل ڈاواڈول رہتا ہے. اگر یہ دل یکسو ہو کر روح کی طرف ہو جائے تو اس کیفیت کا نام ہے نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالی ہم سب کو وہ نفس مطمئنہ عطا فرمائے کہ آئینہ قلب مستقل طور پر روح کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اور روح کی تجلیات وہ تو ربانی تجلیات ہے، روح کا تعلق ابر رب سے ہے، تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ اس کا مستقل رخ جو ہے نفس امارہ کی طرف، تو یہ وہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. اور کچھ لوگوں کا یہ ڈاواڈول رہتا ہے، پھر اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. وہ اچھا کام کیا تو اندر سے شاباش ملتی ہے، تم نے ٹھیک کیا ہے، دل کہتا ہے یا روح کہتی ہے، شاباش دیتی ہے. برا کام کیا تو وہ روح ملامت کرتی ہے، تو وہ بیچ بیچ میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. وہ جو سورہ توبہ میں بھی آیا ہے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خلط ملط کر لیتے ہیں اچھے کاموں کے ساتھ برے کام بھی، تو کچھ درمیانی لوگ ہوتے ہیں. اب ایک بات میں کہنا چاہتا تھا، وہ یہ جو اسی حدیث کے حوالے سے دیکھیے، دو معاملات ایسے تھے جو حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ان کے آخری فیصلے ہوئے ہیں. اور اس زمانے میں آپ کو ہمارے کمیونیکیشن چینلز تو کوئی تھے نہیں، کوئی ٹیلی ویژن پر اعلان ہو جائے کہ آج سے یہ ہو گیا، پورے ملک میں پہنچ جائے. ربا کی حرمت آئی ہے بالکل آخری دور میں، سن 9 میں. اب ربا کن کن چیزوں میں ہے، کن کن چیزوں میں ہے، اس کی تفصیل حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کا انتقال ہو گیا اور ہمیں پوری طرح معلوم نہیں ہو سکا کہ کن کن چیزوں میں ربا ہے. یہ بڑا اہم علیحدہ مسئلہ ہے، پھر کسی وقت تفصیل سے گفتگو ہوگی اس پر. تو آپ نے پھر اسی حدیث کے مطابق سمجھیے فرمایا فدعوا الربا والریبا. تو دیکھو تم سود کو بھی چھوڑ دو، اور جس میں سود کی کوئی شک بھی پیدا ہو جائے، صبح بھی پیدا ہو جائے کہ اس میں سودی معاملہ چھوڑ دو. جیسے کہ یہاں آیا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. جو وہ مشتبہ چیزوں سے، مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لے گیا، اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، عزت بھی محفوظ کر لیا. ہمارے ہاں برعکس ہو رہا ہے. یہ بینکنگ ہے یہودیوں کے ذہن کی پیداوار ہے، بدماش ترین ذہن کی پیداوار ہے. اقبال کہتا ای بنوک ای فکر چالاک یہود. بنوک بینک کی جمع، یہ بینک جو ہے یہ تو یارانہ فکر جو ہے یہودیوں کی، اس کی پیداوار ہے. ای بنوک ای فکر چالاک یہود نور حق از سینہ آدم ربود. وہ جو روحانیت کا نور تھا سینہ آدم کے اندر، اس نے اس کو نکال کر دور پھینک دیا، انسان کو درندہ بنا دیا، حیوان بنا دیا. تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام. اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک تہو بالا نہیں ہوگا، تلپٹ نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا، توڑ پھوڑا نہیں جائے گا. تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام. دانش و تہذیب و دین سودائے خام. کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب، کہاں کا دین، کسی بھی چیز کا کوئی امکان نہیں. تو حضرت عمر کی حدیث کا اس سے تعلق ہے قول کا دعوا الربا والریبا. اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق دے اور مشتبہات سے بھی اپنی انفرادی زندگیوں کے اندر ہر طرح سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.